اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد کی 2 آیتیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ قادر کو جب بندہ پہچان لے گا، اس کا تعارف ہو جائے گا تو اس سے محبت کرے گا، اس کی مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا۔ تو اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ کائنات کی ہر چیز جب بلند کی جاتی ہے تو بلندی پر پہنچنے کے لیے نیچے اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، اور تب جا کر وہ بلندی پہ ٹھہرتی ہے، رکتی ہے، جمتی ہے۔ اگر بلندی پہ پہنچنے والی چیز کے نیچے سپورٹ نہ دی جائے، پلر نہ دیے جائیں، سہارا نہ دیا جائے تو وہ چیز نہیں رک سکتی، نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ آسمان ہے، آسمان نہیں، سماوات، آسمان ہیں، بغیر عمد ترونہا، تو دیکھ تو صحیح کہ بغیر ستونوں کے اللہ نے ان کو بلند کیا، ان کو کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، چھوٹی سی چھت، 4 پلر تو خامخواہ دیتے ہیں اس کو، 4 جانب سے سپورٹیں خامخواہ دیتے ہیں ان کو۔ اگر بڑی ہو جائے تو درمیان میں کئی اور دینے پڑتے ہیں ہمیں، عمود، ستون۔ ایک آسمان نہیں، کئی آسمان ہیں، بلند ہیں، کھڑے ہیں، چل نہیں رہے۔ غبارہ ہے، پھونک بھرو، وہ بلندی پہ تو جا رہا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے، جمتا نہیں ہے۔ اس کو جمانے کے لیے نیچے سپورٹ دینی پڑے گی۔ لیکن آسمان ہے، جمع ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کب سے ہے، اب ہے، کب تک رہے گا، اللہ جانتا ہے۔ بغیر عمد ترونہا، تو دیکھ تو صحیح یہ بغیر پلر کے کھڑے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کرنے والا ہے یہ۔ ثم استوى علی العرش، پھر جب آسمانوں کو بلند کر دیا تو اللہ رب العزت جلوہ گر ہوئے، جلوہ افروز ہوئے اپنے عرش کے اوپر، اپنے عرش پر قائم ہوئے، اپنے عرش پر استوا ہوئے، جلوہ گر ہوئے، جلوہ نما ہوئے، ظاہر ہوئے اپنی شان کے مطابق۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تابع فرمان ہے اللہ کے اور انسان کی خدمت پہ مامور ہیں۔ سورج چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، چاند چل رہا ہے، دن کاٹ رہا ہے، رات کاٹ رہا ہے، یہ انسان کے کام میں، انسان کی خدمت پہ مامور ہیں یہ چیزیں۔ سبحان اللہ۔ سخر الشمس والقمر، سورج ہے، چاند ہے، یہ مسخر ہیں، تابع فرمان ہے اللہ کے، اور یہ کام میں لائے ہوئے ہیں، یہ جتے ہوئے ہیں انسانوں کی خدمت کے لیے۔ کبھی ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ سال میں جا کر سورج اپنی مدت پوری کرتا ہے اور چاند مہینہ بعد جا کر اپنی مدت پوری کرتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں
ایک مدت تک اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک چاند کا یہ نظام چلتا رہے گا، کب تک یہ سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں جا کر غروب ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک مدت ہے، یہ چل رہے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکلا ہے، روز اول سے لے کر روز آخر سے ایک دن پہلے تک یہ مشرق سے ہمیشہ نکلتا رہا ہے، ایک دن یہ مغرب سے نکل کھڑا ہوگا اور وہ گویا قیامت کا دن ہوگا۔ تو یجری چل رہے ہیں، کل یجری یہ جاری ہیں، چل رہے ہیں، سرکل ہے ان کا۔ سبحان اللہ۔ جو آج تاریخ ہے، جون سا آج مہینہ ہے، یہ آج سے 500 سال پہلے جس جگہ پر آج کی تاریخ، آج کا مہینہ سورج نکلا ہے، اسی زاویے سے 500 سال پہلے بھی وہیں سے نکلا تھا اور اسی وقت نکلا تھا، 500 سال بعد بھی وہیں سے نکلے گا۔ جل ہے، دائمیہ جنتریاں بن گئی ہیں، دائمیہ جنتریاں، ہمیشہ یہی وقت رہے گا۔ آج 31 اکتوبر ہے، آج 31 اکتوبر 2022، تو جس وقت آج سورج غروب ہوا تو اگلے سال اسی تاریخ کو بھی اسی یہاں پر اسی وقت سورج غروب ہوگا، اسی جنتری کو دیکھیں گے۔ اللہ کی کیسا نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ اور پچھلے دنوں فیس بک پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آیا ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے نا، انہوں نے سورج کے نکلنے کے اوقات اور ایک جگہ پر ٹھہر کر اسی وقت میں سورج کے نکلنے کی جگہوں کو انہوں نے تصویریں بنائیں ان کو، تو بہترین پورا سال گزرا، 12 مہینے، تو بہترین قسم کا ایک سرکل بن گیا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ٹھہر کر انہوں نے سورج کی نکالی، پھر یہاں سے نکلا، پھر تھوڑا ادھر سے نکلا، پھر ادھر سے نکلا، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، ایسا خوبصورت نظام تھا۔ اللہ پاک کر رہے ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز جو ہے نا یہ وقت مقرر تک یہ چل رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، فرمایا اللہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، اپنی آیات بینات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم اللہ سے ملاقات کا یقین رکھو، خوف زدہ نہ ہو۔ اللہ سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے تو کون نہیں ملنا، محبوب سے ملنے کو ترستا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ کتنے دن بندہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ میں چھٹی پہ جا کر اپنے دوست کو ملوں گا، یا فلاں کام کرنے کے بعد جس دن چھٹی ہوگی مجھے، اپنے ملک میں رہ رہا ہے تو میں سنڈے کو جا کر فلاں دوست کو ملوں گا، دوست سے ملنے کو کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر میں اللہ نے یہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اتنی بہترین منعم، اچھا انعام کرنے والا، اس کی ملاقات پر یقین رکھو اور تم خوش ہو۔ آگے مزید تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ کا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو بچھا دیا اسی نے بچھایا ہے، زمین بچھ گئی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، یہ جب زمین بچھ گئی ہلتی تھی، کچھ نہیں بن سکتا تھا، رواسیہ بوجھ اس پہ گاڑ دیا، پہاڑ گاڑ دیے۔ یہ جتنے اونچے ہیں یہ پہاڑ اتنے ہی نیچے ہیں، اس سے زیادہ نیچے ہو سکتے ہیں۔ یہ میخیں ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، بوجھ لاد دیا اللہ نے زمین پر تاکہ حرکت نہ کرے۔ وَأَنْهَارًا، صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیلے ٹھونک دی اللہ پاک نے، انہارا نہری نظام بھی جاری کیا تاکہ انسان اور اس کے مویشی اور اس کی کھیتیں سیراب ہوں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اسی نے تو پھل بنائے ہیں، میوے بنائے ہیں، اور پھر ہر ایک کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ جوڑے جوڑے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر اور مادہ بنائے ہیں۔ یہ جو لوگ سعودی جاتے ہیں، عرب میں جاتے ہیں، گسیم وغیرہ کھجور کا کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک جو کھجور ہوتی ہے ایک نر ہوتا ہے، اور کھجور کی ایک قسم مادہ ہوتی ہے، اور نر کا وہ بور جو ہے ایک مخصوص وقت میں جب بور
آ رہا ہوتا ہے تو وہ بور، نر کا بور نکال کر وہ سپ کے اندر ڈالتے ہیں جو مادی ہوتی ہے، تو یہ نر اور مادی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کھجور کے علاوہ جو نر اور مادی جنس ہیں اور معلوم ہے جو پہچان رکھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نر اور مادی کا۔ دوسرا یہ ہے کہ دو قسمیں بنائی ہیں، کھٹا میٹھا، یہ اللہ پاک نے یہ بنائی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا یغشی اللیل النہار، اللہ پاک نے کیا کیا کہ رات کو دن ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کو رات کھا جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو دن کھا جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات چڑھ جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کے دن راتیں بڑی اور دن چھوٹے، گرمیوں کے دن بڑے راتیں چھوٹی، یہ اللہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ قدرت اللہ پاک کی جو بیان کی گئی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں جو فکر کرنے والی قوم ہے اس کے لیے، فکر کرے بندہ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ بندہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے تذکرے بیان فرمائے ہیں تاکہ بندہ قادر کو پہچانے۔ آج تو قادر کو ہم نہیں پہچان رہے، جب قادر کو پہچان نہیں ہے، نہ اس سے محبت ہے نہ اس کی مان رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کو پہچانیں، اپنے مولا کو پہچانیں ہم، تاکہ اس سے محبت بھی ہو اور اس کی اطاعت کا جذبہ اور شوق بھی پیدا ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ربنا لا برحمتک یا ارحم الراحمین۔